اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اپنے پچھلے خطاب میں میثاق مدینہ کی آئینی خصوصیات کے حوالے سے 10 خصوصیات گنوائی تھی، اور ان میں سے 5ویں خصوصیت یعنی تقسیم اختیارات کا تصور اور اختیارات کی عدم مرکزیت، ڈیولوشن آف پاورز اور ڈی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی، اس کا بیان ہم نے کیا تھا اور اسی پر پچھلا وقت ختم ہو گیا۔ آج میں اپنی گفتگو اسی 5ویں کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ سے دوبارہ شروع کر رہا ہوں، اس گفتگو سے آگے جہاں پر میری پچھلی بات ختم ہوئی تھی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کی جمہوری دنیا اختیارات کی عدم مرکزیت اور ڈیولوشن آف پاورز اور ڈی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی کے نقطے پر پہنچ چکی ہے کہ جمہوریت اختیارات کو گراس روٹ لیول تک لے جائے بغیر کسی قیمت پر قائم نہیں ہو سکتی۔ اب ہم آتے ہیں دستور مدینہ کی طرف کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی اور وہ ذات جو کسی غلط فیصلہ جو نہیں کر سکتی تھی، جو معصوم تھے، جن کے ہر امر اور ہر اقدام پر اللہ کی حفاظت اور معصومیت کا پیرا تھا، جو اللہ کے نمائندہ تھے، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت تھی، جن کے حکم کی پیروی اللہ کی اطاعت اور بندگی تھی، جنہیں فالو کرنا اللہ کے امر کی تعمیل تھی۔ اس سے بڑھ کر عظیم ڈیوائن اتھارٹی، لیجسلیٹو اتھارٹی، کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی، پولیٹیکل اتھارٹی، سوشو اکنامک اتھارٹی کیا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کہ جس ذات کو اللہ نے غلطیوں سے محفوظ و مامون کر دیا ہو۔ اب انہوں نے جو نظام دیا وہ سمجھنے والا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ نہ کرتے لوگوں کو اور شریک کار نہ کرتے، تب بھی جو فیصلہ فرماتے، چونکہ وہ ڈیوائن گائیڈنس میں اللہ کی وحی کی ہدایت اور اس کی رہنمائی میں ہوتا، وہ فیصلہ غلط نہ ہوتا۔ مگر اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جمہوری کلچر کریٹ کیا، ایک جمہوری معاشرہ کریٹ کیا، اور سب سے بہتر جمہوری معاشرے کا جو مثالی ماڈل تھا وہ ریاست مدینہ تھی، جس کو حضور علیہ السلام نے بنایا۔ قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان لوگوں کو فیصلے کے معاملے میں شریک کریں، ان کی پارٹیسپیشن کا حکم دیا، اور پھر فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان لوگوں کی جو سوسائٹی ہے، اسلامک سوسائٹی اور اسلامک کا جو سسٹم ہے، گورنمنٹل سسٹم، وہ یہ ہے کہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو لوگوں کو اس میں پارٹیسپیشن دیتے ہیں، انوالو کرتے ہیں۔ دس از نون ایز گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کی انگلش ٹرانسلیشن یہ ماڈرن ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم اختیارات کا تصور اس طرح کیا کہ اس آئین کو جب امت کو اور انسانی معاشرے کو عطا فرمایا، اس وقت حضور علیہ السلام نے پولیٹیکل سوسائٹی کریٹ کی، ایک جمہوری سوسائٹی کریٹ کی۔ اور میں آج آپ کو ایک بڑی لطیف اور ایمان افروز تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی جو بالعموم کتابوں میں نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کو دستور دے رہے تھے، اس وقت ایٹ دا سیم ٹائم پریکٹیکلی اس معاشرے کو پولیٹیکل ڈیموکریٹک معاشرہ بنا رہے تھے۔ اس میں آپ نے کیا کیا کہ اس جمہوری تصور کو، مشاورت کے تصور کو، اختیارات میں پارٹیسپیشن کے تصور کو، اور حکومت کے معاملات میں
اور کار حکومت میں لوگوں کو انوالو کرنے کے تصور کو اتنا گراس روٹ لیول تک لے گئے. یہ جو آج لوکل گورنمنٹس کا تصور ہے, لوکل باڈیز کا تصور ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا تصور ہے, آج ہم ڈسٹرکٹ اسمبلیز کی طرف جا رہے ہیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا قیام عمل میں آ رہا ہے, یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سارے تصور کی بنیاد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اپنے اوریجنل فاؤنڈیشنل اور کنسیپشنل انداز کے ساتھ. مدینہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے معاشرے کو گراس روٹ لیول تک ایک جمہوری نظم دینے کے لیے یہ سسٹم دیا تھا لوکل باڈیز کا. 10 افراد پہ مشتمل حضور علیہ السلام نے ہر محلے کے اندر ایک لوکل یونٹ بنایا, لوکل کونسل کہہ لیں. ہر محلے کے اندر 10 افراد پہ مشتمل ایک باڈی بنی. صاف ظاہر ہے وہ باڈی الیکٹڈ ہوگی یا سلیکٹڈ ہوگی, یا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ محلے کی ریپرزینٹیٹو باڈی تھی. جب 10 افراد چنے گئے تو وہ ریپرزینٹیٹوز تھے, وہ اس محلے کے لوگوں کے, اس وارڈ کے کونسلرز تھے, آپ یوں کہہ لیجئے. وہ کونسل وارڈ تھا. ایک باڈی بنائی لوکل, اور اس میں سے ہر ممبر کو تاریخ کے اعتبار سے عریف کا نام دیا گیا. وہ جو 10 افراد پر مشتمل باڈی بنی, ان کا جو ہیڈ تھا کونسلر, اس کو اسلامی ریاست مدینہ کے اس سٹرکچر میں, پولیٹیکل سٹرکچر میں عریف کا نام دیا گیا. تو 10 افراد اس لوکل باڈی کے ممبر ہوتے تھے کونسل کے, اور اس کا ہیڈ جو کونسلر ہے وہ عریف کہلاتا. یہ ایک عریف گویا 10 افراد پر مشتمل لوکل باڈیز کے اس یونٹ کو کنٹرول کرتا. اس طرح جب 10 یونٹ ہو جاتے لوکل باڈیز کے, یا 10 وارڈ ہو جاتے, تو ان کے اوپر 10 لوکل یونٹس یا 10 عریفوں کے اوپر پھر ایک ہیڈ ہوتا, چیف کونسلر آپ اس کو کہہ لیں یا جو بھی نام دے دیں, اس کا نام نقیب رکھا. وہ نقیب پھر یوں سمجھ لیں کہ مختلف جو لوکیلٹیز کے جو یونٹس مل کے ایک بڑا یونٹ بن جاتا تھا, وہ اس کا ہیڈ نقیب ہوتا تھا. اور یہ نوکبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا میں, یا آپ کی پارلیمنٹ میں, یا آپ کی کونسل میں ممبر ہوتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک, یہ آپ کی پارلیمنٹ میں شورا میں آ جاتے تھے. تو عریف کا سسٹم, اس کے اوپر نقیب, اور نقیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاورت میں کنیکٹڈ ہوتے تھے. یہ وہ نظام تھا جو پریکٹیکلی حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں نافذ کیا, اور فرام ٹاپ ٹو گراس روٹ لیول جمہوری اختیارات کو اور کارآ حکومت کے معاملات کو عوام کو شریک کر دیا وہاں تک. یہ پارٹیسپیٹری جمہوریت کی بنیاد رکھی. اور اس کا دستور مدینہ میں اب جو تصور آپ دیکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ سیاسی اعتبار سے بھی اٹانومی دی, پولیٹیکل اٹانومی بھی دی ان مختلف لوکل یونٹس کو, فائنانشل اٹانومی بھی دی, اور کہیں کہیں لیگل اٹانومی بھی دی. تو اس طریقے کے ساتھ وہ اٹانومس باڈیز بنائیں, کچھ سیمی اٹانومس باڈیز. الغرض وہ جو اختیارات کی تقسیم کا وہ ایک خوبصورت, حسین اور جدید ترین جمہوری نظام عطا فرمایا کہ آج مشرق و مغرب کی دنیا 1000 مرحلوں سے تجربات سے گزرتے گزرتے اس مقام پر جا پہنچی ہے جو مقام دہلیز ہدایت مصطفیٰ سے انسانیت کو 1400 سال پہلے عطا ہو گیا تھا. تو ہم جب آرٹیکل 4 کو پڑھتے ہیں ریاست مدینہ کے, اس میں حضور علیہ السلام نے دیا کہ قریش میں سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے اپنے محلے پر ان ایڈمنسٹریٹو میٹر میں ذمہ دار ہوں گے. تو ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دے دی, ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی دے دی, ایک ایک محلے کو ایک